اسی طرح سے ان کی برائی میں سے نمبر 88 ظلم و سرکشی کی بنیاد پر معاشرہ قائم کرنا. فرماتے ہیں ان اجل فضائلهم البغي وقد ذکر اللہ فیہ ما ذکر. اہل جاہلیت کے نزدیک بغاوت اور سرکشی بڑے فضائل میں شمار ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ترتیب کی. بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، حاکم کے خلاف بغاوت، یا اسی طرح سے سماج میں سرکشی کرنا، مسچیف پھیلانا، اور یہ سمجھنا ہے بہادری میں ہے، ہم آزاد ہیں، کسی کی نہیں مانتے. ان کے نزدیک یہ فضیلت کی چیز مانی جاتی تھی، ماتحتی کو برا سمجھتے تھے، اور دوسروں کے خلاف حدیں پار کرنے کو شرط کی چیز سمجھتے تھے. تم نے اگر ہمارے ساتھ تھوڑا برا کیا، ہم بہت زیادہ برا کریں گے، حدیں پار کر جائیں گے. جیسے ہمارے بھی کہا جاتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے. تم نے اینٹ ماری، ہم پتھر ماریں گے. تم نے تھوڑا کیا ہے تو ہم بہت زیادہ کریں گے، یعنی تمہاری برائی سے بڑھ کے ہم برائی کریں گے، پھر تم سے اتنا زیادہ جہالت کریں گے کہ بس تم جہالت بھول جاؤ گے. تو شیخ صالح الفوزان اس بارے میں کہتے ہیں البغی هو التعدی علی الناس فی دمائهم واموالهم واعراضهم، کہ لوگوں کے خون، ان کے مال اور ان کی عزت کے سلسلے میں حدیں پار کر جانا، ان کی عزت خراب کرنا. ذرا سے کسی نے کچھ بات ایسی بول دیا جس سے دل ٹوٹ گیا، پوری اس کی عزت نکال دی. اس نے آپ کی عزت نہیں نکالی، آپ نے اس کو ذلیل کر دیا. ذرا سا کسی سے آپ کو چلنے میں، مسجد میں یا کسی مجلس میں آپ کے ہاتھ پہ پاؤں دے دیا، آپ نے اس کے گلے پہ پاؤں دے دیا، ماں پیٹ کر کے اس کو، آپ نہیں دکھائی دیتا میرا. یا کسی نے آپ کا کچھ دینا تھا، آپ نے اس کی پوری جائیداد ہڑپ لی. کسی نے آپ سے مال خریدا اور پیسہ آپ کا نہیں دیا، 1000 روپے کا، 10,000 روپے کا، آپ نے اس کی پوری دکان لوٹ لی. یہ کیا ہے؟ تعدی. اس کے اوپر سرکشی اور حدیں پار کرنا ہے، عدوان. تو یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے تھا. ہم حدیں پار کریں گے، تم تھوڑا کرو گے ہم زیادہ کریں گے. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ النحل میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قریبی رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے دینے کا، جو خیر تمہارے پاس ہے اس میں سے ان کو دو. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تم کو منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے، منکرات سے، منع کی ہوئی چیزوں سے، اور بغی سے. بغی سرکشی کے لیے بھی آتا ہے، جو جان و مال کی سرکشی ہو، یا اسی طرح سے زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ زنا بھی جو ہے حدیں پار کرنا ہے، انسان کا اپنی عزت خراب کرنا ہے اور کسی اور کی عزت خراب کرنا ہے. تو یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم نصیحت مانو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو بغی سے منع کیا ہے، اسلام میں یہ منع ہے. تو جاہلیت میں حدیں پار کر جانا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ بہادری اور اپنی قوت کا اظہار مانا جاتا تھا. اب یہ میرا پاور دیکھے، میں کیا کر سکتا ہوں دیکھے، میں تو آپ بالکل نہیں چھوڑتا. تو انسان جتنا سامنے سے تکلیف آئی ہے اور کبھی نہیں بھی آئی ہے، اپنی محض طاقت دکھانے کے لیے آدمی دوسروں کو کچل دے، ان کی عزتیں خراب کر دے، آدمی ان کے مال برباد کر دے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس پاور ہے، سماج میں اپنے دبدبہ ڈالنے کے لیے. بہت سارے گنڈے ایسا کرتے ہیں، خام خواہ پٹائی کر دی کسی کی، کیوں؟ کچھ بھی نہیں کیا، سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا اس کو. وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں تھا، اس کے گھر میں آپریشن ہے اور وہ فون پہ بات کر رہا تھا، اس کو دیکھ کے بھی سلام نہیں کیا. بات کر رہا تھا نا بھائی، بہت مارا اس کو. کیوں؟ آج ایک آدمی ایسا ہوا، کل 2 ہو گیا ایسے. مجھ کو دیکھتے ہی سلام کرنا چاہیے، دھلائی کیا ہوں. تو اس طرح سے تعدی، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اپنی طاقت کی اظہار کے لیے، حاصل کچھ بھی نہیں ہے.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سماج میں ہمارا دبدبا رہے گا ایسا کرنے سے کہ اس کے جو ہے اس کا نام مت دو. اور بدترین انسان وہ ہے جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس سے اعراض کریں. دور رہو بھائی، اس سے بڑا شریر ہے یہ، کیسا برا انسان ہے. تو یہ بھی ایک چیز اس زمانے میں تھی. نمبر 89، ان اجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. اہل جاہلیت کے نزدیک صحیح بات پر فخر کرنا بھی شرط کی چیز تھی، بس اسلام نے اس سے منع کر دیا گیا ہے. یعنی اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ چاہے کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی شر کی چیز تم میں ہو، اس پر تم فخر کرو، یہ بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم ابن آدم یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن کے لیے، لیکن فخر نہیں. اس پر مجھے فخر نہیں، میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ سرداری فخر کی چیز ہے. لیڈرشپ، لوگوں کا قائد ہونا، لوگوں کا اوپر ان کے سردار بننا، سرداری شرف اور عزت کی چیز ہے، اور یہ گھمنڈ پیدا کرتی ہے، فخر پیدا کرتی ہے. لیکن اسلام میں نعمت پر فخر نہیں ہے، نعمت پر شکر ہے. نعمت پر فخر نہیں، شکر کرنا چاہیے. مجھے فخر ہے کہ میں ایسا، فخر کیوں کرے بھائی، شکر کرے. آدمی شکر کرے اللہ کی نعمتوں پر. تو جاہلیت میں تھا کہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا. اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو. تواضع کیا ہے؟ آدمی اکڑ چھوڑ کر اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، بڑا بننے کے لیے نہیں، واقعی چھوٹا بنائے. اوحى الی ان تواضعوا، اپنے آپ کو جھکائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنی بڑائی میں نہ چاہیے. اپنے عیوب پر نگاہ رکھے تو چھوٹا اپنے آپ بن جاتا ہے. حتی یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو. ہیوملٹی جس کو آپ کہیں، ہمبل، عاجزی، انکساری. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، چھوٹے بن کے، اکڑ سے نہیں، دندناتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو کہا کہ لہذا تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے، کسی کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے. تو کسی پر فخر جتانا، ہم تو ایسے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ کبھی علم کی بنیاد پر فخر کرنا، میں نے اتنی کتابیں پڑھی، تو نے کیا پڑھا. کبھی مال کی بنیاد پر فخر کرنا، میں دیکھو اتنے سال میں آیا سعودی میں، میں کتنے اونچی پوسٹ پہ چلا گیا، تو جدھر تھا ادھر ہی. فخر کرنا، اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر فخر کرنا، خاندان پر فخر کرنا، اپنے ماضی پر فخر کرنا، تو فخر اسلام میں نہیں ہے. دوسروں پر فخر جتانا اسلام میں نہیں ہے، اور نہ دوسروں کے خلاف سرکشی کرنا اسلام میں ہے. وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ. تم میں سے کوئی کسی پر سرکشی کا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.